بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بخاری شریف کی پہلی حدیث سے متعلق کچھ گفتگو گزشتہ درس میں ہوئی۔ آج انشاءاللہ اللہ پاک کی توفیق سے اس حدیث پاک کو مکمل کریں گے۔ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ درس میں کہ نیت کی چند قسمیں ہیں، ان میں سے پہلی قسم عرض کی تھی تمییز العبادت عن العبادت، کہ ایک عبادت کو دوسری عبادت سے ممتاز کرنا۔ اب ایک آدمی فرض بھی پڑھتا ہے، نفل بھی پڑھتا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ فرض ہے یا نفل ہے؟ تو نیت سے فرق ہوگا۔ نیت اگر فرض کی ہے تو فرض شمار ہوگی، نیت نفل کی ہے تو نفل شمار ہوگی۔ تو نیت کی وجہ سے ایک عبادت دوسری عبادت سے ممتاز ہو گئی۔ دوسری قسم آج پڑھتے ہیں تمییز العبادت عن العادت، عبادت کو عادت سے ممتاز کرنا۔ مثلا کھانے پینے وغیرہ میں سنت کی نیت کر لیں گے اور عبادت کی نیت کر لیں گے تو یہ عادت سے نکل کر عبادت میں آ جائے گی۔ ایک آدمی اس نیت سے کھانا کھاتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں ہیں، میں ان کا شکر ادا کر رہا ہوں، اور اللہ کی اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ اس کی قدر کی جائے، اور اسی طرح اس سے جو مجھے طاقت اور ہمت حاصل ہوگی میں اس کو نماز میں دین کے کام میں لگاؤں گا۔ تو اس طرح عادت جو ہے اس سے یہ نکل کر عبادت کے اندر آ جائے گی۔ تمییز العبادت عن العادت۔ تیسری قسم تمییز المعمول عن المعمول، کہ تمییز المعمول لہا عن المعمول لہا، جس غرض کے لیے جس مقصد کے لیے آدمی کام کرتا ہے تو ایک غرض کو دوسری غرض سے ممتاز کرنے کے لیے نیت ہوتی ہے۔ مثلا ایک شخص اس غرض کے لیے نماز پڑھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو، دوسرا ریاکاری اور دکھلاوے کی غرض سے پڑھتا ہے، تو اب نیت کی وجہ سے ایک کے دل میں نیت ریاکاری کی، دوسرے کے دل میں نیت اللہ کی رضا کی، تو نیت سے جو ہے وہ ایک معمول لہا سے دوسرے معمول لہا کو ممتاز کر دیا۔ معمول لہا جس مقصد کے لیے وہ عمل ہوا، جس غرض کے حصول کے لیے وہ عمل ہوا، وہ نیت سے ممتاز ہوتا ہے۔ اس کی دوسری مثال دیکھ لیجئے، یہی مذکورہ بالا حدیث جو ہے کہ ایک شخص ہجرت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اور اپنے دین کو بچانے کے لیے، دوسرا شخص ہجرت کرتا ہے کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو یہ نیت کی وجہ سے ہجرت بظاہر پہلے نے بھی ہجرت کی دوسرے نے بھی ہجرت کی، لیکن ہجرت میں فرق ہو گیا۔ نیت کی وجہ سے اس کا غرض جو ہے وہ دوسری غرض سے ممتاز ہو گئے۔ حدیث پاک کا دوسرا جملہ ہے انما لکل امرئ ما نویٰ، بے شک ہر انسان کے لیے وہ ہے جو اس نے نیت کی۔ یہاں ایک لفظ ہے امرؤن، انما لکل امرئ، تو امرؤن کا ویسے تو معنی مرد ہے، اور احکام شریعہ میں خطاب مرد کو ہے اکثر، تو عورت جو ہے وہ طبعاً داخل ہیں، مذکر کے صیغے ہیں، مؤنث اس میں شامل ہیں۔ تو یہاں بھی مرد کا لفظ ہے امرؤن مرد ہے، عورت جو ہے وہ طبعاً شامل ہے، اس میں ان کو بھی خطاب ہے، وہ بھی اس کلام میں داخل ہیں۔ امرؤن کا لفظ جو ہے اس میں ایک لطیفہ اور نکتہ بھی ہے کہ اس کی را کی حرکت جو ہے وہ حمزہ کے اعراب کے تابع ہوتی ہے۔ حمزہ کی را پر وہی حرکت ہوگی جو امرؤن کی را پر وہی حرکت ہوگی جو حمزہ پر ہوگی۔ اس کی مثالیں دیکھیے، قرآن پاک میں ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، سورۃ عبس کے اندر ہے لِكُلِّ امْرِئٍ، تو امرئن دیکھ لیجئے حمزہ کے نیچے زیر تو را کے نیچے بھی زیر،
یہ کسرہ ہے دونوں پر۔ ضمہ کی مثال ان امرؤ ہلاک لیس لہ ولد، یہ سورۃ النساء کے اندر آیا۔ ان امرؤ حمزہ پر پیش تو را پر بھی پیش، اور فتحہ کی مثال ما کان ابوک امرأ سوء، امرأ حمزہ پر زبر تو را پر بھی زبر آ گیا، یہ سورۃ مریم میں آیا۔ تو امرؤ جو ہے حمزہ کی جو حرکت ہوگی وہی را پر بھی آئے گی۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ پہلے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اب اس کے بعد فرمایا وانما لکل امرئ ما نویٰ، تو یہ دونوں جملے بظاہر ایک ہی مفہوم کے لگتے ہیں، تو یہ تکرار ہے، تو دونوں کا کیا مطلب ایک ہے یا الگ الگ ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ حضرات محدثین کرام میں اختلاف ہوا کہ یہ دوسرا جملہ پہلے کی تاکید ہے، یعنی پہلے والا ہی مضمون دوبارہ پیش کر دیا گیا ہے تاکید کے لیے، یا تاسیس ہے کہ نیا مضمون ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ دوسرا جملہ پہلے کی تاکید ہے، لیکن جمہور حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ دوسرا جملہ جو ہے یہ تاسیس ہے۔ تاسیس کا معنی نئی بات کرنا، تو یہ نئی بات ہے اور ضابطہ بھی ہے التاسیس اولا من التاکید، یہ بلاغت کا ضابطہ ہے کہ تاسیس اولا ہوتی ہے تاکید سے، کیونکہ تاسیس میں افادہ ہوتا ہے، نئی بات کا فائدہ ہوتا ہے، جبکہ تاکید میں اعادہ ہوتا ہے، پرانی ہی بات پہلی ہی بات کو لوٹایا گیا ہوتا ہے، اور افادہ جو ہے وہ بہتر ہے اعادہ سے، کلام کو دوبارہ لوٹانے سے۔ اس لیے جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ یہ تاسیس ہے، دوسرا جملہ اس میں نیا مضمون ہے۔ اب دوسرے جملے اور پہلے جملے کے درمیان فرق کیا ہے؟ تو پہلا فرق، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک جملہ عرفی بول دیا جاتا ہے، اس کے بعد شرعی بیان ہوتا ہے، تو پہلا جملہ عرفی اور دوسرا جملہ شرعی ہوتا ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، ہر امت میں کوئی نہ کوئی امانت دار ہوتے ہیں، امانت دار ہوتا ہے، اور میری اس امت کا امانت دار ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اب یہ پہلا جملہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ یہ عرفی ہے، اور دوسرا جملہ أَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ یہ جملہ شرعی ہے۔ اسی طرح دوسری مثال دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ، ہر شے کی کوئی نہ کوئی زینت اور خوبصورتی ہوتی ہے، وزینت القرآن سورۃ یاسین، قرآن کی زینت سورۃ یاسین ہے۔ تو یہاں بھی پہلا جملہ لِكُلِّ شَيْءٍ زِینَةٌ یہ عرفی ہے، اور دوسرا جملہ زینت القرآن سورۃ یاسین یہ شرعی ہے۔ تو اسی طرح یوں سمجھیے کہ انما الاعمال بالنیات یہ پہلا جملہ عرفی ہے، اور انما لکل امرئ ما نویٰ ہر بندے کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی، تو یہ دوسرا جملہ جو ہے یہ شرعی ہے، یہ شرعی ضابطہ ہے۔ یہ پہلا فرق ہو گیا کہ پہلا جملہ عرفی اور دوسرا جملہ شرعی۔ دوسرا فرق کہ پہلے جملے میں عمل کا ذکر ہے، انما الاعمال، اعمال جمع ہے عمل کی، اعمال بالنیات، تو پہلے جملے میں عمل کا ذکر ہے، اور دوسرے جملے میں ہے انما لکل امرئ ما نویٰ، ہر شخص کے لیے، ہر عمل کرنے والے کے لیے وہی ہے جو اس نے نیت کی۔ تو دوسرے جملے میں عامل کا ذکر ہے، پہلے میں عمل کا ذکر ہے، دوسرے میں عامل کا ذکر ہے، عمل کرنے والوں کا ذکر ہے۔ اچھا جی، انما الاعمال بالنیات سے متعلق دو اہم بحثیں ہیں۔ پہلی بحث کہ یہ جو حدیث پاک کا جملہ ہے انما الاعمال بالنیات، یہ جملہ اپنے عموم پر مبنی ہے یا اس میں خاص معنی ہے؟ بظاہر تو اس میں عموم لگتا ہے انما الاعمال بالنیات کہ الف لام استغراقی ہو، اور ترجمہ انما الاعمال کا بنے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، یعنی تمام اعمال کا ثواب نیت پر موقوف ہے۔ لیکن محققین حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، الف لام استغراقی کا نہیں ہو سکتا، الف لام عہد خارجی کا لیں گے، تو الاعمال سے مراد ہے خاص عمل۔ یہ تمام اعمال کیوں نہیں مراد لے سکتے؟ فرماتے ہیں کہ اعمال کے اندر تو فرائض و واجبات بھی آتے ہیں، اعمال کے اندر جو ہے
وہ مباح چیزیں بھی آتی ہیں، مثلا کھانا پینا سونا، اور اعمال کے اندر معاصی گناہ بھی آتے ہیں۔ تو پہلی دونوں قسموں میں، فرائض اور واجبات میں اور مباح چیزوں میں، اس میں تو ثواب نیت پر موقوف ہے۔ تیسری قسم معاصی جو ہے، اس میں تو خیر کا پہلو ہی کوئی نہیں، تو اس لیے وہاں آپ خیر کی نیت اور ثواب کی نیت بھی نہیں کر سکتے، نیت درست نہیں کر سکتے، اچھی نیت نہیں کر سکتے۔ اب اگر ایک آدمی چوری کرتا ہے، اس نیت سے چوری کرتا ہے کہ میں مالدار لوگوں سے پیسہ چھینوں گا، ان سے پیسہ چراؤں گا اور غریبوں میں بانٹوں گا، تو یہ معاصی ہے، اس میں خیر کی نیت وہ کر بھی لے تو معتبر نہیں ہے، غلط ہے، ثواب نہیں ملے گا۔ اچھا جی، دوسری بحث جو انما الاعمال بالنیات سے متعلق ہے، وہ یہ کہ حضرات فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اپنے ظاہری معنی پر محمول نہیں۔ ظاہر سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بغیر نیت کے عملوں کا وجود ہی نہیں، حالانکہ بہت سے عمل بغیر نیت کے ان کا وجود ہوتا ہے، اس لیے تعویل کرنی پڑے گی۔ اب تعویل کرنے میں ائمہ ثلاثہ یعنی امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل رحمہم اللہ، یہ حضرات صحت کا لفظ محذوف نکالتے ہیں۔ صحت الاعمال بالنیات، اعمال کی صحت جو ہے وہ نیتوں پر موقوف ہے، نیت ہوگی تو عمل صحیح ہوگا، نیت نہیں ہوگی تو عمل صحیح نہیں ہوگا۔ جبکہ احناف جو ہیں فقہائے حنفیہ، وہ ثواب کا لفظ محذوف مانتے ہیں کہ انما ثواب الاعمال بالنیات، عملوں کا ثواب نیتوں پر موقوف ہے۔ تو جمہور حضرات صحت الاعمال بالنیات کی عبارت نکالتے ہیں کہ ہر عمل کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ اعمال مقاصد کے درجے میں ہوں جیسے نماز، یا اعمال وسیلے اور ذریعے کے درجے میں ہوں جیسے وضو۔ لہذا جس طرح نماز کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے، ان حضرات کے نزدیک وضو کے صحیح ہونے کے لیے بھی نیت شرط ہوگی۔ لیکن حضرات فقہائے احناف فرماتے ہیں کہ ثواب الاعمال بالنیات، عمل کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط نہیں ہے، ثواب ملنے کے لیے نیت شرط ہے۔ تو ثمرہ اختلاف جو ہے وہ اس صورت میں ظاہر ہوگا کہ اگر ایک آدمی نے بغیر نیت کے وضو کر لیا، مثلا بارش میں چلتا جا رہا تھا، اس کے وضو کے اعضاء سارے دھل گئے، فرائض وضو پورے ہو گئے، تو عند الاحناف وضو ہو جائے گا، وضو صحیح ہو جائے گا، ثواب نہیں ملے گا کیونکہ نیت نہیں تھی وضو کی۔ اور جمہور کے نزدیک وضو صحیح ہی نہیں ہوگا کیونکہ ان کے نزدیک نیت پر صحت کا مدار ہے۔ دراصل یہ اختلاف ایک اور اختلاف پر مبنی ہے کہ وضو عبادت ہے یا نظافت ہے۔ تو دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ وضو عبادت ہے، لیکن جب عبادت ہے تو پھر عبادت جو ہے بغیر نیت کے ہوتی نہیں ہے۔ اور احناف فرماتے ہیں کہ وضو نظافت ہے، صفائی ستھرائی ہے، وضو نظافت ہے اور نماز کے لیے وسیلہ اور ذریعہ ہے۔ تو اس لیے جمہور حضرات جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی وضو عبادت ہے، اس پر دلیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وضو کرنے والا جب وضو کرتا ہے تو گناہ ساقط ہوتے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ وضو عبادت ہے، کیونکہ گناہوں کا ساقط ہونا تو عبادت سے ہوتا ہے، جیسے ایک جمعہ اگلے جمعہ تک کے درمیان کے گناہوں کو معاف کراتا ہے، تو اسی طرح وضو کرنے سے گناہ معاف ہوئے تو وضو عبادت ہوا۔ جبکہ احناف کی دلیل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، مفتاح الصلاۃ الطہور، نماز کی چابی، نماز کے کھلنے کا ذریعہ، نماز کے لیے وسیلہ، وہ طہور، طہارت ہے۔ اور یہ ذریعہ اور وسیلہ ہے وضو، تو وسیلے اور ذریعے کے لیے نیت ضروری نہیں ہوتی، جیسے چٹائی اور کپڑے وغیرہ کو دھوتے وقت نیت شرط نہیں ہے، یعنی ایک آدمی کے کپڑے پر جو ہے ناپاکی لگ گئی اور اس نے جناب وہ دریا میں داخل ہوا، نہر میں داخل ہوا، ایک طرف سے نکل کر دوسری طرف سے پار ہو گیا، اس کی نیت اپنے کپڑے کو پاک کرنا نہیں تھی، نہر کو پار کرنے کی تھی، لیکن پانی جاری کے اندر جو اس کے پانی جو اس کے بدن کو لگا، کپڑوں کو لگا، وہ کپڑا دھل گیا، تو نیت نہیں تھی، اس کے باوجود اس کا کپڑا جو ہے وہ پاک ہو گیا۔
تو وسیلہ ہے کپڑا جو ہے وہ کپڑے کا پاک ہونا، چٹائی کا پاک ہونا، یہ ایک وسیلہ ہے. وسیلے کے لیے نیت جو ہے وہ شرط نہیں ہوتی. وضو بھی ایک ذریعہ اور وسیلہ. دیکھو حدیث کہہ رہی ہے مفتاح الصلاۃ، نماز کے لیے چابی ہے، نماز کے لیے ایک ذریعہ اور وسیلہ ہے طہور. تو یہ ساری بحث جو ہے فقہا کے طرز پر چلائی گئی ہے. علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں یہ بات بتلانا مقصود نہیں ہے کہ ثواب کا لفظ کہ اعمال کا ثواب نیت پر ملے گا یا اعمال صحیح نیت سے ہوں گے. وہ فرماتے ہیں کہ حدیث پاک سے مقصود تو اعمال منویہ کی اقسام بیان کرنا ہے. منویہ معنی جس کی نیت کی جائے، کہ اعمال بالنیات، اگر خیر والی نیت ہوگی تو عمل خیر والے ہوں گے، شر والی نیت ہوگی تو عمل شر والے ہوں گے. جیسی نیت ہوگی ویسی ہی مراد. الاعمال بالنیات ان خیرن فخیرن و ان شرن فشرن. تو علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو فقہا کی بحث سے ہی نکال دیا. تو گویا علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وضو کو تم نیت کی اس حدیث پاک میں جو نیت بتلائی گئی ہے اس کو تم جو ہے الاعمال بالنیات تمییز العبادت عن العادت میں شمار کر رہے تھے. حضرات فقہائے کرام کو کہا، اور جب کہ مراد جو ہے وہ نیت کی یہ تیسری قسم ہے تمییز المعمول لہا عن المعمول لہا، کہ کس غرض کے لیے عمل کیا جا رہا ہے. اگر غرض خیر ہوگی تو عمل خیر ہوگا، غرض شر ہوگی تو عمل شر ہوگا. تو فقہائے کرام نے اس کو تمییز العبادت عن العادت میں شمار کیا، نیت اس قسم میں داخل کی. علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے نیت کی تیسری قسم میں اس کو شامل کیا، تمییز المعمول لہا عن المعمول لہا. اچھا جی، اگلی بات، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ. یہ جملہ اس حدیث پاک میں امام بخاری رحمہ اللہ نے 6 جگہوں پر جہاں اور یہ حدیث ذکر کی ہے وہاں یہ جملہ ذکر کیا ہے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. تو یہ 7ویں جگہ جو شروع میں ہے یہاں یہ جملہ حذف کر دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. تو یہ جملہ کیوں حذف کیا؟ اس لیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں یہاں حمیدی. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے استاد حمیدی سے یہ حدیث مختصراً بھی سنی اور مفصلاً بھی سنی. تو اس لیے جیسے سنی ویسے نقل کر دی. تو جہاں تو مختصراً سنی اس وجہ سے مختصراً بھی نقل کر دی، مفصلاً سنی تو مفصلاً بھی نقل کر دی. تو یہاں اپنے استاد کی اتباع میں کہ جیسے ان کے استاد نے کہیں اختصار کے ساتھ حدیث پیش کی اور اس جملے کو حذف کر دیا تو امام بخاری نے بھی حذف کر دیا رحمہ اللہ. اور کہیں امام بخاری کے استاد حمیدی جو ہیں انہوں نے مفصل ذکر کی اور یہ جملہ حذف کرنے کی بجائے اس کو واضح طور پر ذکر کیا، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ. تو امام بخاری نے بھی اپنے استاد کی پیروی میں ذکر کر دیا. دوسرا جواب یہ ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے تواضعاً ایسا کیا ہے کہ کہیں کوئی امام بخاری رحمہ اللہ پر یہ نہ دعویٰ سمجھ لے ان کا کہ جی امام بخاری دیکھو بتلا رہے ہیں کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، خالص نیت کے ساتھ ہو، اس کی ہجرت اللہ رسول کے ہاں معتبر مقبول ہوگی. تو میں نے جو ہے بڑی خالص نیت کے ساتھ کتاب لکھی ہے. تو دعوی اخلاص نہ پایا جائے تو اس تہمت سے بچنے کے لیے انہوں نے اس کو حذف کر دیا. اور ایک تیسرا جواب یہ دیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلا جملہ حذف کیا اور دوسرا ذکر کیا یہ بتلانے کے لیے، اس پر متوجہ کرنے کے لیے کہ حسن نیت اگر مستحضر نہ ہو تو کم از کم بد نیتی سے ضرور بچ جاؤ. حسن نیت اگر مستحضر نہ ہو، جیسا کہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ والے جملے کو حذف کر دیا جو حسن نیت پر دلالت کر رہا تھا. تو حسن نیت اگر مستحضر نہ ہو تو بھی بد نیتی سے جو اگلے جملے میں جس کا اظہار ہے اس کو ذکر کیا کہ اس سے بچ جاؤ. اچھا جی،
تو جہاں یہ جملہ موجود ہے فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو وہاں سوال یہ ہوگا کہ مبتدا بھی وہی اور خبر بھی وہی، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، یعنی شرط بھی وہی اور جزا بھی وہی۔ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ شرط ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ جزا ہے۔ تو شرط اور جزا میں تو تغیر ہوتا ہے، تو یہاں فرق نہیں نظر آ رہا۔ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ تو فرق ہونا چاہیے، شرط اور جزا میں تغیر ہونا چاہیے۔ تو حضرات محدثین نے فرمایا کہ یوں آپ اس کی تشریح کر لیں کہ کاملۃن یا مقبولۃن، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کامل ہوگی، مقبول ہوگی، معتبر ہوگی۔ اور ایک فرق یہ بھی کیا گیا کہ پہلی کے ساتھ فی الدنیا کا لفظ ملحوظ رہے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فی الدنیا، دنیا میں جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور دوسری کے ساتھ فی الآخرت کا لفظ جو ہے وہ ملحوظ رکھ لیا جائے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ فی الآخرت، آخرت میں بھی اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہی معتبر مانی جائے گی، اور اس کا یہ عمل اللہ کے ہاں آخرت میں بھی مقبول ہوگا۔ اچھا جی، ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہجرت ظاہری ہے، ایک ہجرت باطنی ہے۔ ہجرت ظاہری کیا ہے؟ دار الفساد سے دار الامن کی طرف ہجرت کر لے آدمی، یا دار الحرب سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کر لے، یہ ظاہری ہجرت ہے۔ اور ہجرت باطنی کیا ہے کہ حدیث پاک میں ہے المہاجر من حجر ما نہی اللہ عنہ، ہجرت کرنے والا تو وہ ہے جس نے اللہ کی منہیات کو چھوڑ دیا۔ تو جس نے ساری ممنوع چیزوں کو چھوڑ دیا وہ کامل مہاجر ہجرت والا، اور جس نے بعض کو چھوڑا، بعض گناہوں کو نہ چھوڑا، تو وہ ناقص ہجرت کرنے والا۔ فہجرت ومن کانت ہجرتہ الی دنیا، دنیا جو ہے یہ دنو سے ماخوذ ہے یا دناعت سے ماخوذ ہے؟ اگر دنو سے ہو تو دنوا تھا اصل میں، دنوا ناقص واوی، تو اس کا معنی ہے قریب، نزدیک والی، کیونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں نزدیک ہے اس لیے اسے دنیا کہا گیا۔ اور اگر دناعت سے محموز اللام سے اگر اس کو مشتق مانا جائے تو اس کی اصل بنے گی دن آ، اور محموز اللام میں قاعدہ ہے کہ حمزہ کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو حمزہ کو یا سے بدل دیا، دنیا ہو گیا۔ اور پہلی میں دن وا اگر ہو تو وہاں بھی فعلا بالضم جو ہے اس کے لام کلمے میں جو واو ہو اس کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، صرف کی کتابوں میں ہم پڑھتے رہتے ہیں دن وا سے دنیا ہو۔ تو بہرحال اگر یہ دناعت سے ہو تو دناعت کا معنی ہوتا ہے گھٹیا پن، تو چونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں گھٹیا ہے اس لیے اس کو دنیا کہا گیا، لہذا دنیا کا طالب جو ہے وہ گھٹیا شے کا طالب ہوا۔ او علم رأتی ینکحھا، یا اس نے ہجرت کی عورت سے شادی کرنے کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ دنیا کے لفظ کے اندر تو جہاں اور باقی ساری چیزیں آ گئیں تو عورت بھی آ گئی، تو ایک آدمی دنیا کی طرف جب ہجرت کرتا ہے، من کانت ہجرتہ الی دنیا، تو دنیا میں جہاں اور باقی اغراض اس کی غلط آ گئیں، اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کرے تو یہ بھی اسی کے عموم میں داخل ہو گیا، تو پھر الگ سے عورت کا تذکرہ کیوں کیا، اس کو خاص طور پر الگ سے کیوں ذکر کیا؟ اس کا دو جواب اس کے آپ محفوظ کر لیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ تخصیص بعد تعمیم ہے، پہلے عموم تھا اس میں ساری چیزیں آ گئی دنیا میں، لیکن خاص طور پر چونکہ عورت جو ہے وہ محل فتنہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ عورت گھر سے نکلتی ہے تو شیطان جو ہے وہ اس کی طاق جھانک میں رہتا ہے کہ کسی طرح میں اس عورت کے ذریعے جو ہے لوگوں کو گمراہ کروں، اسی لیے بچیوں سے کہا جاتا ہے کہ وہ باپردہ ہو کر نکلیں تاکہ دوسروں کی گمراہی کا اور اپنے گناہ کا وہ ذریعہ نہ بنے۔ تو زیادہ تر فساد جو ہے دنیا میں وہ عورت کی وجہ سے ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ اس سے آدمی اپنی نیت جو ہے اس کو درست رکھے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ
آیت کا شان ورود، آیت جیسے آیات مبارکہ کا شان نزول ہوتا ہے، ایسے ہی احادیث مبارکہ کا شان ورود ہوتا ہے۔ اگر کسی واقعہ کے بعد آیت نازل ہو تو واقعہ اس آیت کا شان نزول بنتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی واقعہ کے بعد یا کسی واقعہ پر کسی موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرمائے تو اس واقعے کو اس حدیث کا شان ورود کہتے ہیں۔ تو اس حدیث مبارکہ کا شان ورود ہی یہی ہے کہ ایک آدمی نے ام قیس نامی عورت کی طرف نکاح کا پیغام بھیجا اور انہوں نے کہلا دیا کہ میں اس شرط پر تم سے نکاح کر سکتی ہوں کہ تم ہجرت کر کے مدینے آ جاؤ۔ چنانچہ ان صاحب نے اس عورت کے کہنے کی وجہ سے ہجرت کر لی۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او الی امرأۃ ینکحھا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ۔ تو جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ شان ورود چونکہ یہی تھا، اس وجہ سے خاص طور پر اس کا ذکر کیا الی امرأۃ ینکحھا کا۔ تو اب یہ صاحب کون ہیں؟ تو حضرات محدثین نے، حضرات صحابہ کرام نے ان کے نام کو چھپا لیا۔ اگر ان کا نام ذکر کرتے تو ان کا ایک عیب جو ہے وہ سامنے آ جاتا کہ دیکھو باقی سب نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے اور ان صاحب نے عورت سے شادی کرنے کی نیت سے ہجرت کی ہے۔ تو اس لیے ان کے عیب کو چھپایا ہے ان حضرات نے۔ تو ستاری جو ہے اللہ کی صفت ہے اور ستاری جو ہے اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ ہمیں بھی اگر کسی کا کوئی عیب ہمارے سامنے آئے تو اس کی پردہ پوشی کرنی چاہیے، اس پر اللہ کے ہاں بہت اجر ہے۔ اچھا جی، اب یہاں ایک بات اور سمجھنے کی ہے کہ پہلے جو جملہ ہے اس میں من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ جیسے صاف طور پر آیا الی اللہ ورسولہ، تو جزا کے اندر بھی فہجرتہ الی اللہ ورسولہ یہ صاف طور پر آیا ہے، صراحتاً آیا ہے۔ جبکہ دوسرے جملے میں من کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا او الی امرأۃ ینکحھا، تو وہاں یوں نہیں فرمایا فہجرتہ الی دنیا فہجرتہ الی امرأۃ، نہیں، بلکہ وہاں مبہم بات کی ہے فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اس کی ہجرت اسی چیز کی طرف ہے جس کی طرف اس نے ہجرت کی ہے۔ تو یہاں مبہم چھوڑ دیا۔ تو یہ کیوں مبہم چھوڑا، یہاں صراحت کیوں نہیں کی؟ تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ یہ تحقیر کے لیے ہے کہ دنیا کی طرف ہجرت کرنا یا عورت کی طرف ہجرت کرنا یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو بار بار ذکر کیا جائے، صراحت کے ساتھ ذکر کیا جائے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ مستہجن ہے۔ مستہجن معنی ایسی چیزیں جن کا تذکرہ ناگوار ہو، تو مستہجن چیزوں میں ابہام اچھا ہوتا ہے۔ مستہجن ان چیزوں کو کہا جاتا ہے جن کا ذکر اچھا نہیں ہوتا۔ تو عورتوں کا صراحتاً ذکر کرنا، بار بار ذکر کرنا، یہ پسندیدہ نہیں سمجھا جاتا۔ اب اس پر سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہی بات ہے تو پھر قرآن پاک میں تو بار بار آتا ہے عیسیٰ بن مریم، تو حضرت مریم علیہ السلام جو ہیں ان کا ذکر کیوں کیا گیا؟ صرف عیسیٰ علیہ السلام یا لفظ عیسیٰ ان کا نام ہی ذکر کر دیا جاتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت ماں کی طرف بار بار صراحتاً قرآن میں کی، یہ طرز کلام اس پر متنبہ کرنے کے لیے ہے کہ آپ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں۔ اچھا جی، اب ایک بات یہاں اس حدیث سے متعلق رہ گئی آخری، ویسے تو بہت سی مباحث ہیں، ہم انتہائی اختصار کے ساتھ چل رہے ہیں تاکہ مختصر جو ہے ہم اپنے مضمون کو، نصاب کو مکمل کر سکیں۔ شروع میں اگر ہم تفصیل کرنے جائیں گے تو اس میں مشکل بھی ہوگی ہمیں محفوظ کرنے میں، سمجھنے سمجھانے میں، اور آگے پھر نصاب پورے کرنے میں بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے۔ تو آخری بات اس حدیث پاک سے متعلق جو میں نے عرض کرنی ہے اس کو ذکر کر کے پھر اگلی حدیث شروع کریں گے۔ سوال یہ ہے کہ اس حدیث پاک کا انما الاعمال بالنیات والی حدیث کا ترجمۃ الباب کے ساتھ، یعنی باب کا جو عنوان قائم کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ، اس کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟ باب کا عنوان تو ہے بدء الوحی، وحی کی ابتدا، جبکہ جو یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس میں تو وحی کی ابتدا نہ وحی کے آنے کا ذکر ہے،
نہ وحی کی ابتدا اور آغاز کا ذکر ہے۔ یہاں تو اگرچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جو ہے وحی ہی ہے، سارے فرامین وحی غیر مطلوب میں آتے ہیں، قرآن وحی مطلوب اور حدیث وحی غیر مطلوب، تو لیکن نہ اس میں وحی کے آنے کا ذکر ہے نہ وحی کی ابتدا کا ذکر ہے، تو اس کے ساتھ جوڑ کیا ہے؟ تو اس کو دو طرح سے حضرات محدثین نے اس پر گفتگو کی ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ یہ حدیث دراصل امام بخاری رحمہ اللہ نے ترجمۃ الباب یعنی باب کے عنوان کی دلیل کے طور پر ذکر ہی نہیں کی کہ اس حدیث کی باب کے ساتھ مناسبت تلاش کی جائے، اس کو تو بطور خطبہ کے ذکر کیا ہے، ابتداء میں بطور خطبہ کے ذکر کیا ہے، اور اس کی چند وجوہ ہیں۔ پہلی وجہ کہ طالب علم اس حدیث کو پڑھ کر اخلاص، اس کو استحضار ہو جائے اخلاص کا، اور وہ اپنی نیت کو خالص کر لے، حسنی نیت نہ بھی ہو تو کم از کم بد نیتی سے تو بچ جائے۔ اور دوسری وجہ کہ تحدیث بالنعمت کے طور پر لائے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میری نیت جو ہے وہ غلط نہیں ہے، کسی اور غرض سے میں کتاب کا آغاز نہیں کر رہا۔ تیسری وجہ ہجرت کا ذکر کر کے اشارہ کر دیا کہ جو علم کی طلب کرنے والے ہیں ان کو بھی ایک طرح کی ہجرت کرنی پڑتی ہے، اپنے وقت کو، اپنے گھر بار کو، رشتہ داروں کو چھوڑ کر علم کے حصول کے لیے یکسو ہونا پڑتا ہے، بعض اوقات لمبے لمبے سفر کرنے پڑتے ہیں، تو طلباء کو بھی ایک طرح کی ہجرت کرنی پڑتی ہے۔ چوتھی وجہ کہ امام بخاری یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ آخرت کے طالب ہونا چاہیے، دنیا کے طالب نہیں ہونا چاہیے۔ یہ سب جواب اس صورت میں ہیں کہ جب کہا جائے کہ جی یہ تو بطور خطبے کے آ گئی ہے، اور ابتداء میں امام بخاری رحمہ اللہ نے بطور تمہید کے اس کو ذکر کر دیا ہے، اس کو ترجمۃ الباب کی دلیل کے طور پر ذکر ہی نہیں کیا، تو مناسبت تلاش کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ دوسری صورت جو حضرات محدثین نے اختیار کی وہ یہ ہے کہ جی نہیں، حدیث پاک کی ترجمۃ الباب کے ساتھ مناسبت ہے۔ اب مناسبت کیسے ہے؟ مختلف وجوہ سے بیان کی گئی۔ تو ایک وجہ جو ہے یہ بیان کی گئی مناسبت کی کہ دیکھو جی وحی سے مقصود کیا ہوتے ہیں؟ احکام اور اعمال۔ تو وحی جو ہے وہ احکام کی بنیاد ہے، مبدأ احکام ہے، اور نیت جو ہے یہ اعمال کی بنیاد ہے، مبدأ اعمال ہے۔ تو ترجمۃ الباب میں مبدأ العلوم کا ذکر ہے، اور حدیث پاک میں مبدأ الاعمال کا ذکر ہے، تو دونوں کی مبدأ میں بنیاد میں مناسبت ہو گئی کہ حدیث پاک ترجمۃ الباب میں ہے کیف کان بدء الوحی، وحی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ تو جب وحی کی ابتدا تو احکام کی ابتدا وحی سے ہوتی ہے، تو ترجمۃ الباب میں عنوان میں مبدأ الاحکام کا اور مبدأ العلوم کا ذکر ہے، اور حدیث میں جو ہے وہ مبدأ اعمال کا ذکر ہے، تو مبدأ میں مناسبت۔ دوسری وجہ کہ مکہ مکرمہ میں وحی کی ابتدا ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی ممبر پر یہ بات ارشاد فرمائی بطور خطبے کے، ممبر پر کا لفظ چھوڑ دیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو بطور خطبہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں یہ حدیث بیان فرمائی۔ تو ہجرت کے بعد جو یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بیان فرمائی، تو وحی کی ابتدا جو مدینہ میں ہے، ابتدائے وحی مدینہ میں اس طرح مناسبت ہو گئی کہ مدینہ پہنچ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلی احادیث بیان فرمائی ہیں ان میں یہ حدیث جو ہے بیان فرمائی ہے، تو ابتدائے وحی فی المدینہ کے اعتبار سے مناسبت ہو گئی۔ تو باب ترجمۃ الباب میں باب کے عنوان میں بھی ابتدائے وحی کا ذکر تھا، اور یہاں ابتدائے وحی فی المدینہ حدیث میں وہی بیان کیا گیا ہے۔ ایک جواب جو ہے وہ یہ ہے کہ باب سے مقصد جو ہے وحی کے احوال بیان کرنا، وحی کے احوال بیان کرنا، تو یہ بھی وحی کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، خواہ وحی جلی ہو خواہ وحی خفی ہو، سب وحی کی اقسام میں آتے ہیں۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انما الاعمال بالنیات، یہ وحی خفی ہے،
وحی جلی قرآن اور وحی خفی حدیث، یا وحی مطلوب قرآن اور وحی غیر مطلوب حدیث، تو وحی کے احوال جب مقصود ہیں تو یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے۔ اور ایک جواب شیخ الہند رحمہ اللہ دیتے ہیں، وہ فرماتے ہیں بعض اوقات مطابقتاً جو ہے وہ مناسبت نہیں ہوتی، تو التزاماً جو ہے مناسبت ہو رہی ہوتی ہے کہ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے التزامی طور پر یہ مقصد سمجھ میں آ رہا ہے کہ وحی کی عظمت بیان کی جائے، تو عظمت وحی کا بیان مقصود ہے۔ تو یہاں بھی یہ بتلا دیا کہ یہ عظمت والی وحی ہے اور اس سے غرض دنیا کی طرف یا عورت کی طرف نہیں ہو سکتی۔ تو عظمت وحی ہے کا تقاضا یہ ہے کہ اخلاص ہونا چاہیے، ہاں جی، تو عظمت وحی کا بیان مقصود ہے۔ اور ایک چھٹا جواب جو ہے وہ یہ دیا گیا ہے، بلکہ پانچواں جواب میں دے رہا ہوں یہ، کہ بدء الوحی بمقابلہ انتہاء الوحی، بدء معنی ابتدا اور اس کا مقابلہ ہوتا ہے انتہا، تو انتہا جو ہے وہ مرض الوفات میں جو وحی ہوئی وہ انتہا ہو رہی ہے، تو اس سے پہلے جو کچھ بھی ہے وہ سب ابتدا ہے۔ تو اس حدیث میں اس انتہا سے پہلے والی وحی ہے، تو یہ بدء الوحی میں کسی نہ کسی درجے میں اس کی مناسبت ہو گئی۔ بہرحال جی، تو یہ اس حدیث پاک سے متعلق ہم نے جو گفتگو کرنی تھی کر لی ہے۔ بہت تفصیلات ہیں، حضرات محدثین کرام نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے، نہ ساروں کو ہم جو ہے وہ قابو کر سکتے ہیں اور نہ ہی وہ مقصود ہے۔ اتنا مختصر تشریح ہم کرتے جائیں کہ حدیث پاک کا ترجمہ ہمیں سمجھ میں آ جائے اور موٹی موٹی باتیں سمجھ میں آ جائیں، تو انشاءاللہ وہ ہمارے لیے کافی ہوگا۔ اللہ پاک ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے اور ہمیں اپنا نصاب پورا کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور کامیابی امتحان میں اور اس کی برکات کا حصول، یہ سب چیزیں اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔